جی بالکل، حکومت کی طرف سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ ادویات میں اضافے کا سب سے بڑا دھچکا غریب آدمی کو لگے گا، لیکن ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا گیا، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے فارمر چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق پریزیڈنٹ امجد علی جاوید صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا؟ آپ اتنی بڑی کمپنی چلاتے ہیں، ادویات بناتے ہیں، آپ 50 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ جب ایز یو نو ہمارا کنزیومر پرائس انڈیکس CPI اتنا بڑھ گیا ہے، بیکاز جو آپ کو پہلے تو یہ آپ کے علم میں اضافہ تو نہیں ہوگا، آپ کو پہلے ہی معلوم ہوگا کہ پاکستان میں ایلوپیتھک ادویات کا 90% را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے، اور جتنی امپورٹ ہے وہ ساری مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر 30% ڈیویلیو ہو گیا ہے۔ پاکستان روپی اگینسٹ ڈالر 30% ڈیویلیو ہونے سے کاسٹ آف را مٹیریل بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناٹ اونلی دیٹ، آپ کو پتہ ہے بجلی کی قیمت بڑھا دی، گیس کی قیمت بڑھا دی، جتنے ان پٹس ہیں وہ سب مہنگے ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ لیبر کے بھی ساتھ ساتھ ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ لیبر کے بھی ایشو بڑھ گئے، لیکن ایک چیز بڑی زیادہ یہاں مارکیٹ میں یہ رومر ہوتی ہے کہ جو مینوفیکچررز کمپنیز ہیں وہ ڈاکٹرز کو مختلف قسم کے انسینٹیو دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مخصوص کمپنیوں کے پرسکرپشنز لکھتی ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں جی، اس میں دو طرح کی رائے ہیں۔ ناٹ ایوری کمپنی از لائک دس۔ ڈاکٹرز کو ایجوکیشن کے لیے ضرور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ کانفرنسیں ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹروں کو لیٹسٹ نالج ملتا ہے، اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں فارماسیوٹیکل کمپنیز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، لیکن چند ایک کمپنیز ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر کمپنیاں پروفیشنل ہیں، اور وہ پروفیشنل طریقے سے ہی ڈاکٹروں کو اسپانسر کرتی ہیں، اونلی فار ایجوکیشن، نتھنگ ایلس۔ اونلی فار ایجوکیشن۔ جاوید صاحب یہ بتائیں، پوری دنیا میں ڈاکٹر اور مریض کا ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مریض کو کسی طریقے سے بھی بچا لوں، بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں، کیا وجہ ہے جو دوائیاں دیتے ہیں مریض اسے ٹھیک ہی نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ادویات جعلی زیادہ ہو گئی ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں جی، دوا جو ایلوپیتھک لائسنسڈ مینوفیکچرر ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج کل آپ ایک نئی اگر ایلوپیتھک مینوفیکچرنگ یونٹ لگاتے ہیں تو 25 سے 30 کروڑ منیمم خرچہ ہے۔ اگر کوئی اتنا پیسہ لگائے گا تو آئی تھنک ہی ول بی آؤٹ آف مائنڈ کہ وہ دوائی جعلی بنائے اتنا پیسہ خرچ کر کے۔ ایکچولی کچھ لوگ گھروں میں ہماری نقل بنا لیتے ہیں، وہ لک لائک اسی طرح پیکنگ مٹیریل، یہ ہمارا بھی پرابلم ہے۔ لیکن نمبر 2 جو اثر نہ کرنے والا ایک اور فیکٹر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈائگنوسس۔ مثلاً پیشنٹ کو پرابلم جو ہے، جو اس کی سمٹم ہے، بعد کا 2 بیماریوں کی ملتی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر نے اس کو لکھتی دوائی، اگرچہ دیٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی فار دیٹ پرپز، تو ایک فرق اس میں آ سکتا ہے۔ لیکن جو لائسنس فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ہے نا، اس کو 2 نمبر لائسنس فارماسیوٹیکل ایسا نہیں کرتی، تو کیا کہیں گے جو جعلی ادویات بناتے ہیں؟ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے ان کے حوالے سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کی فیلڈ فورس ہے نا، اس کو ایکٹیو کیا جائے، وہ جا کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ چھاپے ماریں، گلیوں میں بنے ہوئے ہیں مکان جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اور بظاہر وہ بیوقوف ہے جس نے 2 نمبر بنانی ہے، ایک بڑی سی بلڈنگ بنائے گا، لائسنس لے گا، اور قانون یہ ہے کہ ہر لائسنس فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر از اوپن فار انسپیکشن 24 hours a day، کیونکہ اس کا ایڈریس ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو اس وجہ سے وہ میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ لبرٹی ہونی چاہیے۔
جی بالکل جاوید صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمارے جو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے ممبرس ہیں یا جو بھی میڈیسن بناتے ہیں ان کو 24 آور کھلے ہیں، جب مرضی انسپیکشن کریں، اور جو 2 نمبر دوائیاں بنانے والے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ ضرور کرتے ہیں لیکن انسینٹیو اس لحاظ سے دیتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن ہو، اس لحاظ سے نہیں دیتے کہ ان کو رشوت کی صورت میں دے تاکہ وہ ہماری پرسکرپشنس، ہماری ادویات کے لکھیں. جی